علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جب بھی مومن زندگی گزارتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں گزارتا ہے، یہ دین ہے۔ فرمایا یدخلون فی دین اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ پروردگار نے اپنے دین میں داخل فرمایا ہے، اور جو مومن دین میں داخل ہے وہ جب بھی زندگی میں سے کوئی لمحہ بھی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ حکم سے نکل جانے والا اگر جان بوجھ کر نکلتا ہے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر انجانے میں نکلتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اپنے آپ سے ہی پوچھی جا سکتی ہیں، کسی مفتی مولوی کے پاس جانے کی ذرا بر ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو مچلا ہو جائے، جو اپنے آپ سے بھی پوچھنا نہ چاہے، پھر تو وہی بتا سکتا ہے نہ پوچھنے والا وہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کا مومن بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا وہ اپنی رضا میں، اپنی چاہت میں لگا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے نہ بھی پوچھے، ہوتا تو مچلا ہی ہے نا، مچلا پن کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے والا وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اقرار و تصدیق مانا ہے، اور جب وہ داخل ہو گیا ہے تو جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اللہ کے حکم میں کرتا ہے، کہ مومن ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کرنے والا جب حکم میں کرتا ہے تو حکم کا دوسرا حکم یہ ہے کہ حکم کا جاننا ضروری ہے۔ فرمایا فاتبعونی، یہ ہے دوسرا حکم، کہ جب کوئی حکم میرے میں کرتا ہے، حکم میرا ہوتا ہے اور کرنے والا مومن ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی کسی سے رقم لیتا ہے اور رقم کو گنتا ہے، تو اب رقم گننے والا اگر تو وہ اللہ کے حکم میں گنتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا لین دین کے وقت کیا کیا کرو، لینا دینا اپنا اس کا حساب کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، گن لیا کرو، یہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ جب کوئی حکم میں گنتا ہے تو اسے حکم کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ حکم کا جاننا یہ ہے کہ یہ اجنبی کے ساتھ وہاں بٹھا کر اس کے ساتھ گننا، لینا دینا، حساب لکھنا لکھانا، سائن کرنا کرانا وغیرہ ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ حکم کا جاننا بتا رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے۔ اور جب کوئی اپنی امی ہے، ابا ہے، بہن بھائی ہے، جس سے وراثت حکم میں اللہ پروردگار نے دی ہوئی ہے، ادھر نہ بھی بیٹھا جائے، اگر جلدی ہے جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، کیوں؟ اس کی گواہی معتبر ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو گواہی دیتا ہے، ایک تو گواہی یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بھائی ہے، ایک تو حکم الہی کی معرفت علم کے اندر اس کی گواہی معتبر ہے،
اور دوسرا اگر میں اور آپ وہاں نہ بھی ہوں گے، اپنی جلدی میں کہیں چلے جائیں گے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے وہ بتا دے گا کہ وہ رقم اتنی تھی، یہ سین ہے، یہ دستخط ہے۔ یہ حکم کا جاننا ضروری ہے، ورنہ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ 10-15 لاکھ کی رقم ہوتی ہے اور وہ ہوتا اپنی امی ابا ہے، بہن بھائی ہے، یہ اس سے کہتا ہے اور بھائی جدھر ڈر ہے ادھر نہیں میں عرض کر رہا، جدھر گواہی معتبر ہے ادھر 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر ماں بوڑھی ہوتی ہے، باپ بوڑھا ہوتا ہے تو خود ہی گن کر اسے دکھاتا ہے، چل گالی موک دی۔ سمجھے حکم جاننا کتنا ضروری ہے؟ حکم میں 2 چیزیں ہیں، فَاتَّبِعُونِی میں حکم ہے ایک، اور ایک حکم کا جاننا ہے۔ حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور اس حکم میں داخل کون ہے؟ مومن۔ حکم اللہ کا مومن مانتا ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَاتَّبِعُونِی کا حکم دیتا ہے کہ حکم میں حد ہوتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا حکم میں فجر پڑھو، حکم میں ظہر پڑھو، تو اب عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محدود ہو گئی ہے۔ حکم میں حد ہے۔ اب نماز فجر کی باتیں ہیں، ظہر کی باتیں نہیں، عصر کی باتیں نہیں، عشاء کی باتیں نہیں، روزے کی باتیں نہیں، حج عمرے کی باتیں نہیں۔ اب عبادت کی تمام باتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں کہ اللہ پروردگار اور اس کی عبادت کسی احاطے میں نہیں آتی، لامحدود ہے۔ اب حکم دے دیا، حکم میں اگر معاملہ آ گیا ہے تو وہ حد میں آ گیا ہے، لین دین آ گیا ہے تو حد میں آ گیا ہے، عبادت کا بتا دیا ہے تو حد میں آ گیا ہے، روزے کا بتا دیا ہے تو حد میں آ گیا ہے۔ اس لیے حکم اللہ کا ماننا جدھر ضروری ہے، ادھر حکم کی حد دیکھنا اور اس کا جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی تو اسے کیا پتا، اللہ اسے حکم دیتا ہے اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اسے کیا پتا کہ حکم میں حد کیا ہے۔ حد تو اللہ کا بندہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر بتاتا ہے۔ اس وقت تک رولا شور رہتا ہی رہتا ہے جب تک وہ حکم اور حکم کی حد یہ نہیں جان لیتا۔ حکم کی حد یہ ہے کہ بھائی آپ بے شک نہ بیٹھ کر یہاں اس کی گنتی دیکھیں، بعد میں جو وہ کہہ دے گا وہی مان لینا، یہ حکم جانا گیا ہے۔ ورنہ اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتا گواہی معتبر کون سی ہے اور گواہی غیر معتبر کون سی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اجنبی کی گواہی جو ہوتی ہے وہ گواہی، وہ شہادت معتبر نہیں ہوتی۔ اجنبی کے ساتھ لین دین نہیں ہوتا، یہ شناسہ کے ساتھ لین دین کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ شناسہ ہی ثابت نہیں ہوا اس کے ساتھ لین دین کیسے ہو گیا؟ جب تک وہ بیوی ثابت نہیں ہوئی عورت کے ساتھ لین دین کیسے ہو گیا؟ اس لیے باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسے اللہ پروردگار نے حکم حد میں ایک ایک کر کے بتا دیا ہے تاکہ میرا مومن بندہ جو ہے وہ علم کے حصول میں کامیاب ہو جائے، اور علم کے اندر حد کوئی نہیں ہوتی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق میں، محبت میں، علم میں یہ اضافہ تو پاتا چلا جائے، حد کوئی نہ آئے، حد کوئی نہ آئے۔ ایک امام علمی ہوتا ہے اور ایک امام حکمی ہوتا ہے۔ یہ حکم بتایا ہے میں نے مثال سمجھانے کے لیے۔ اب حکم کا جاننا یہ ضروری ہو گیا، کیونکہ حکم میں فرض ہوتا ہے، حکم میں نفل ہوتا ہے۔ یہ حدیں ہیں، حدیں نہیں اللہ کی پھلانگنی چاہیے، ورنہ بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو مچلا ہوتا ہے، انجان میں کرتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ کتابیں نہ پڑھا کرو،
کتابیں ساری منسوخ ہو گئی ہیں۔ علم حاصل کیا کرو۔ قرآن مجید میں حکم ہے، یہ کتاب ہے، اور حکم کی تعلیم فتبعونی ہے، یہ علم ہے۔ علم نہیں حاصل ہم کرتے۔ تلاوت پر تلاوت حرف کا ثواب ہے۔ تلاوت کے لفظ میں جتنے حرف ہیں اتنا ثواب ہے، سورت میں جتنے الفاظ ہیں اتنا ثواب ہے۔ یہ پڑھتے چلے جاؤ، تعلیم نماز ہے، تعلیم روزہ ہے، تعلیم حج ہے، تعلیم زکوٰۃ ہے، علم پورے کا پورا دین ہے۔ یہ ثواب لیتے لیتے وقت چلا جائے عبادت کا، فرض فوت ہو جائے عبادت کا، کوئی بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کہ میرے حکم میں تو ثواب تو لے رہا ہے، میرے حکم میں ثواب تو لے رہا ہے، لیکن تجھے کیا پتا حکم میں ثواب نہیں ہوتا جب تک کوئی حکم نہیں جانتا کہ یہ حکم میں تعلیم کیا دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہم سوچتے جب حکم پر عمل کرتے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں اپنے مفاد مطلوب ہے نا، ہمیں اپنی چاہت کی جماعت موجود ہے نا۔ دنیا لے لو تو چاہت کی جماعت چاہتے ہیں، اور آخرت لے لو تو جنت میں اونچا مقام چاہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو نہیں چاہتے۔ حالانکہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ایک ہی چاہت ہونی چاہیے کہ فتبعونی کے اندر یحببکم اللہ، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں سے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتے ہیں محبت، تبھی تو ہم ان سے کرتے ہیں نا۔ اگر وہ ہمارے دشمن ہوتے، ہم سے محبت نہ کرتے تو ہم کیسے ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اگر ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی اگر ہم سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سائیں جی وغیرہ استاد ہم سے محبت کرتے ہیں، تو بھئی ہم بھی تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ چلو کرتے تو اپنے مطلب میں ہی ہیں، لیکن مطلب تو اونچا ہے نا، ذمہ داری والا ہے نا۔ اور جس کا مطلب ذمہ داری اور نعمت والا نہیں ہوتا، وہ ایک بات نہیں جانتا، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ حکمی امام کون ہے اور علمی امام کون ہے۔ حکمی امام وہ ہوتا ہے جو مقتدی بھی ہوتا ہے اور مقتدا بھی امام بھی ہوتا ہے، اور علمی امام وہ ہوتا ہے جو صرف امام ہی امام ہوتا ہے، وہ مقتدی کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ خالق ہی خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امی جی ابا جی ہے، مخلوق بھی ہے، اور پھر مخلوق میں ماں پیو بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ علمی استاد وہ ہوتا ہے جو امام ہی رہتا ہے، مقتدی نہیں کبھی کسی کا بنتا۔ اور جو مقتدی امام بن جائے اور پھر اپنے استاد کا مقتدی بن جائے، یہ حکمی امام ہوتا ہے۔ حکمی امام کا مسئلہ اور ہے، علمی استاد کا اور علمی امام کا مسئلہ اور ہے۔ ہم نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے جب ہانکا ہے، تو اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کرتا ہے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور جو انجان میں کرتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، اور جو مچلا رہتا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو، اور کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے حکم کا جاننا ضروری ہے کہ حکم کیا ہے۔ اب سنیے حکم کیا ہے، فتبعونی، یہ ہمیں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حکم میں یہ کرنا ہے۔ اس نے حکم مانا ہے جس نے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اور اگر کوئی حکم مانتا ہے اللہ پروردگار کا، اور حکم میں اللہ سبحانہ و تعالی، حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالی جو علم دیتا ہے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ حاصل نہیں کرتا تو جناب جاہل ہوتا ہے۔ اس کے حصے میں کیا آیا؟ دین آیا اس کے حصے میں؟ اللہ نے تو اسے دین میں داخل کیا تھا، اور یہ دین میں داخل ہو کے بڑا بے دین ہو گیا ہے، مت ماری گئی ہے۔ عورت اگر اجنبیہ ہے، نماز میں اگر محاذی ہے، ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
اور اگر اجنبیہ نہیں ہے، گھر والی ہے، امی ہے، ابا ہے، امی ہے، اور اس کے علاوہ پھوپھی ہے، خالہ ہے، اقربا والا رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ نماز جماعت تو ہو جاتی ہے، لیکن امی، بہن، بھائی، عورت، اقربا والی جو ہے امام نہیں ہو سکتی۔ ایک امام وہ ہے جو مقتدی نہیں ہوتا، اور ایک امام وہ ہے جو امام بھی ہوتا ہے، مقتدی بھی ہوتا ہے، اور ایک نمازن وہ ہے جو نہ حکمی امام ہو سکتی ہے نہ علمی امام اسے بنایا گیا ہے۔ اور جب عورت اجنبیہ جماعت میں آتی ہے تو وہ شناسہ اسے کرنے کے لیے، اسے جاننے پہچاننے کے لیے، اس کی تفتیش کرنے کے لیے کہ اجنبیہ ہے، جب اسے تفتیش میں ڈالا جائے گا تو حکمی مرد جب اسے تفتیش میں ڈالیں گے یا عورتیں اسے تفتیش میں ڈالیں گی تو عورت کو ستایا جائے گا، یا عورت آ جائے گی وہ مردوں کو آ کے ستا کے چلی جائے گی۔ صحابہ نے حکم جانتے تھے، حکم میں بتایا کہ اس لیے اب جماعت عورتوں کی نہیں ہوگی کہ اب علمی امام ہمیں موجود نہیں ہیں۔ علمی امام وہ ہوتا ہے جو منافقوں کو بھی جانتا ہے، کافروں کو بھی جانتا ہے، اور مومنین کو بھی جانتا ہے، مومنین کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور منافقوں کو، کافروں کو جہنم کی وعید سناتا ہے۔ علمی امام اب موجود نہیں ہے کہ وہ تفتیش کرنے کے قابل تو ہے، وہ حکم تفتیش کا بھی بتاتا ہے، لیکن اب حکم تفتیش جب عورت کی جائے گی، اجنبیہ کی جائے گی، تو اسے بھی ستایا جا سکتا ہے۔ اور مردوں میں آ کر عورت جب کھڑی ہو جائے گی، عورت بھی مردوں کو ستا سکتی ہے، اس لیے عورت ستائی جائے گی اجنبیہ، اس لیے وہ گھر میں بیٹھ کے نماز اب پڑھے گی۔ جتنا زیادہ وہ شناسائی کے حصول میں پڑھے گی اتنی اس کی نماز جو ہے اونچی افضل نہیں ہوگی، اس لیے آگے سے آگے تاریخ سے تاریخ کونے میں جا کے جب وہ پڑھے گی، نہ وہ ستائی جائے گی نہ اسے کوئی اور ستایا جائے گا۔ یہ بیچ میں باتیں اور ہیں، اور کتابوں میں حکم بتایا گیا ہے۔ حکم کا جاننا یہ اس لیے ضروری ہے کہ حکم فرض بھی ہوتا ہے، حکم نفل بھی ہوتا ہے، حکم ضرورت بھی ہوتی ہے، اور حکم نعمت بھی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی حکم میں ذمہ داری فرض ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم میں جو فرض ہے چاہے تو قبول کر دے اور چاہے تو رد کر دے، اس کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دے۔ کہ فرض میں شکر نہیں ہوتا، شکر نعمت میں ہوتا ہے۔ نعمت میں جب بندہ نعمت کو استعمال کرتا ہے، نعمت میں جب بندہ نعمت کو استعمال کرتا ہے تو شکر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی حکم میں فرض ادا کرتا ہے تو یہ فرض میں اللہ پروردگار قبول کرتا ہے، اس کی ذمہ داری، عبادت کی ذمہ داری اس پر فرض ہوتا ہے، قبول کرتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر رد کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نعمت میں ایسے نہیں ہوتا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ جب کل نعمتوں کا پوچھا جائے گا تو نعمتوں کی ادائیگی میں جس کسی نے یہ کام کیا ہوگا وہاں شکر اس نے اللہ کا ادا کیا ہوگا، اور جدھر نعمتوں کی ادائیگی میں اس نے نعمتوں کو ضائع کر دیا ہوگا ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کی بابت پوچھ کر یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی نعمت کو ضائع کیوں کیا۔ اسی لیے ہمارا دنیا کا کام ہو یا ہمارا آخرت کا کام ہو تو اللہ نے جو اس کے لیے ہمیں نعمت دی ہوتی ہے اسے ہم ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں اللہ پروردگار نے ہمیں حکم میں فرض روزی دی ہوئی ہے جان بچانے کے لیے، تن من دھن یہ سارا کچھ بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں فرض کے اندر جو رزق دیا ہے ہم پہلے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرضیت کی ادائیگی ہم پر ضروری ہے۔ ماں باپ کے لیے،
اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جب یہ فرضیت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ رزق جو ہے نعمت پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر فرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی یہ نعمت پر استعمال کرتا ہے، پاؤڈر لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے، ایک سوٹ ضرورت ہے 3-4 سوٹ بناتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ماں باپ مر رہے ہیں بغیر ضرورت کے، اولاد مر رہی ہے بغیر ضرورت کے، بیوی مر رہی ہے بغیر ضرورت کے، اور یہ باہر قورمے اڑا رہا ہے، روسٹ کھا رہا ہے، یہ نعمت ہے؟ فرض کے بعد جب تک فرض کی ادائیگی نہیں کوئی کر لیتا، وہ نعمت کے قریب نہیں جا سکتا، کہ فرض کی ادائیگی ہم پر ذمہ داری ہے، اس میں کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے۔ اللہ پروردگار نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہم پر اپنی عبادت جو ہے فرض کر دی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ فرض کی ادائیگی اور ہے، جب کوئی فرض کی ادائیگی میں داخل ہوتا ہے تو یہ حکم میں داخل ہونے والا جب حکم کو جانتا ہے تو یہ فرض پہلے ہوتا ہے، نفل بعد میں ہوتا ہے۔ اور کوئی حکم میں داخل ہو گیا، حکم نہیں جانتا، یہ حکم میں جو داخل ہوا یہ تو اقرار اور تصدیق ہے، اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے۔ اب جب حکم میں وہ داخل ہو گیا ہے تو اب حکم کا جاننا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ عبادت ہے۔ اب حکم میں داخل ہونے کے بعد حکم کا جاننا ضروری، یہ عبادت ہے، پہلے فرض ہے۔ اب نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ کرے گا، فتح بیونی کا یہ ذکر ہی ہے سارا، کہ فرمایا میرا حکم، پھر اس کے بعد حکم کا جاننا۔ حکم اللہ دیتا ہے اور حکم کی تعلیم کہ بندہ حکم جان جاتا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اب حکم میں داخل ہونے والا جس نے اقرار اور تصدیق کی ہے، مسلمان ہوا ہے، زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ہے اور دل میں کلمے کی تصدیق کی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ جب تک وہ حکم اب نہیں جانتا کہ حکم میں پہلے کیا ہے؟ عبادت فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ فرضیت کی ادائیگی کے بعد نعمت میں نعمت جب استعمال کرتا ہے، اب یہ شکر ہے، اب یہ شکر میں داخل ہوا ہے کہ اللہ کے بندے کیا تیرے پاس تیل ہے؟ فرضیت کی ادائیگی کے بعد کیا تیرے پاس تیل ہے؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دیا سارا کچھ ہے۔ فرمایا پھر اللہ جب نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ نے نعمت اس لیے دی تھی، نعمت تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بندہ اللہ کی دی نعمت استعمال کرے اور اللہ خوش ہو جائے۔ حکم میں داخل ہونے والے کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، ایک فرضیت اور ایک فرضیت کی ادائیگی کے بعد نعمت کا جاننا ضروری ہے۔ نعمت کیا ہوتی ہے جی؟ نعمت یہ ہے کہ جو فرضیت کی ادائیگی میں اللہ پروردگار نے تجھ پر 2 چیزیں فرض کی ہیں، وہی نعمت ہے۔ ایک فرضیت میں اللہ پاک نے اپنی عبادت فرضی جو ہے وہ ہم پر فرض کی ہے، اور ایک اللہ پروردگار نے عبادت جو فرض کی ہے اس کے مشابہ دوسری جو نعمت ہے شکر کی، وہ نفل ہے۔ اب فرض عبادت ذمہ داری ہو گئی اور نفل جو ہے یہ شکر ہو گیا۔ اللہ تو مہربان ہے، ہم پر تو نے مہربانی فرمائی ہے۔ اور یہ مثال ہو گئی اللہ پروردگار کے فرض اور نفل سے، اب دنیا اور آخرت کی جو اللہ پروردگار نے ہم پر نعمتیں حلال فرض میں کی ہیں، اب وہ ساری کی ساری نعمتیں ہو گئیں۔ وہاں فرضیت میں عبادت اور حکم میں نوافل، یہ اللہ پروردگار کی طرف سے فرضیت کی ادائیگی کے بعد نوافل شکر ہو گیا، اور اللہ پروردگار کی فرضیت میں جو فرضیت رزق ہے وہ ادائیگی ہونے کے بعد پھر جو ملا ہے وہ نعمت ہوگی۔ حکم میں داخل ہونے والا اور ہے اور حکم کو جاننے والا اور ہے، حکم کے خلاف کرنے والا اور ہے
حکم کے خلاف جب کوئی کرتا ہے تو حکم کے خلاف کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے، وہ جرم کرتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے۔ حکم میں وہ فاسق فاجر ہے، اور حکم کی معرفت میں اس نے جو کیا ہے وہ جرم کیا ہے۔ اور حکم کے انکار میں کرنے والا جو ہوتا ہے، حکم کے انکار میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کافر مشرک ہوتا ہے کہ اس نے حکم کے انکار میں کیا۔ اسی طرح اللہ کی قسم کھانے والا اور ہوتا ہے، اور غیر اللہ پر قسم کھانے والا اور ہوتا ہے۔ فاسق و فاجر جب قسم کھاتا ہے تو اس فاسق و فاجر کے حکم کی معرفت میں اس کا عمل گواہی اور شہادت جو ہے وہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جو کافر مشرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکار پہ قسم کھاتا ہے، یہ اب کافر مشرک نہیں ہوتا، یہ کافر مشرک نہیں سے کہا جاتا، اب یہ اللہ پروردگار کا اور اللہ کے بندے کا دشمن ہوتا ہے، اسے دشمن کہا جائے۔ کافر مشرک دشمن نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس کا اس نے انکار کیا ہوتا ہے اس کا اقرار کر لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کا دوست ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر مشرک اگر غیر اللہ کی قسم کھا لے، یا غیر اللہ جس پر قسم کھاتا اس کی قسم کھا لے، ابو جہل کی قسم کھا لے کہ وہ سچا ہے، یا ابو جہل جن بتوں کو پوجتا ہے ان کی قسم کھا لے کہ یہ سچے ہیں، وہ اللہ رسول کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہر حکم کا جاننا ضروری ہے، اور ہر حکم کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی دو کام نہیں کرتا، اسے کیا پتا کہ ہم نے اگر دنیا میں کسی کو ووٹ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا، دوسرے بھی جو ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اور نیک متقی پرہیزگار بھی ہیں، اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ نعمت جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، وہ نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اس ایک بات حکم کا پتہ ہے کہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب حکم بھی پورا کر دیا، اور جو نعمت اللہ نے دی تھی اس کو بھی ضائع ہونے سے بچا لی۔ یہ تو حکم جو اللہ کا ہے وہ ماننے والا مسلمان مومن اقرار تصدیق کرتا ہے، اور حکم کی تعلیم جاننے والا فرضیت کی ادائیگی میں رزق استعمال کرتا ہے، اور فرضیت کی ادائیگی کے بعد وہ نعمت کو نعمت جانتا ہے۔ ورنہ کسی کو کیا پتا کہ غیر پر قسم کھانے سے کون ہے جو کافر مشرک ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ پہ جی قسم کھا لی تو بس کافر مشرک ہو گئے۔ غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ وہ غیر اللہ ہے۔ وہ بھئی غیر اللہ تو ہے، لیکن اس کی قسم تو دیکھ وہ کیا ہے، اور ابو جہل کی قسم تو دیکھ کیا ہے، وہ کس پر قسم کھاتا ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر قسم کھاتا ہے۔ اللہ پروردگار کا نبی اپنی پروردگار کی ذات صفات افعال پر قسم کھاتا ہے۔ میری اور آپ کی جو قسم آپ پر ہے وہ تیری قسم جو ہے، اے اللہ کے بندے جو تیری قسم ہے وہی میری قسم ہے۔ یہ فرق ہے۔ میں اور آپ اللہ کے نبی پر اگر قسم کھاتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایمان والے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی رسول کو نبی رسول مانتے ہیں۔ جب ان پر ہم نے قسم کھائی ہے تو یہ کہا ہے کہ حضور جو آپ کی قسم ہے وہی میری قسم۔ ان باتوں میں فرق ہے۔ اور جو بدتمیز ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، وہ اللہ نبی میں فرق نہیں جانتا کہ اللہ کیا ہے، نبی رسول کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، بیوی کیا ہے، عورت کیا ہے، نہیں جانتا۔ اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہے، کلمہ تو اس نے مانا ہے۔ کلمے میں تو ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے اقرار اور تصدیق کا، یہ تو نے کیا ہے۔
لیکن اللہ پروردگار نے یہ دوسرا حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اقرار اور تصدیق کا حکم جو تو نے مانا ہے، اور اس کی تعلیم حاصل کر۔ تعلیم نہیں وہ حاصل کرنا چاہتا، اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے، اپنے اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، گلے کرتا ہے، اپنے سائیں سے گلے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، مچلا بنتا ہے کہ جانتا سارا کچھ ہے کہ کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ مسلمان مومن ہوتا ہے، کلمے میں وہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب دین میں داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ منافقت کرنی، کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے، گمراہی اختیار کرنی ہے۔ تو کلمہ کیوں پڑھا؟ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا تو یہ کرنا ہی نہیں اب چاہتا، ساری بدتمیزیاں وہ چھوڑنا چاہتا ہے، ان غلاظتوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، پاک اور صاف ہونا چاہتا ہے۔ اب اگر تو پاک اور صاف ہونا چاہتا ہے، حکم کے انکار میں جب تو قسم کھاتا ہے، کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور جب حکم کے خلاف تو شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، قسم کھاتا ہے، ظلم ڈالتا ہے، اس وقت تیری شہادت، تیری گواہی فارغ ہو جاتی ہے۔ تجھے نہیں پتا ان باتوں کا کہ فاسق فاجر کی گواہی قبول نہ کرو؟ اب ہم فاسق فاجر ثابت نہیں کرنے چلیں کہ ہم پہلے ثابت کریں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ پہلے اس نے جو فسق و فجور کیا ہے نا، جب وہ اس نے کیا ہے تو فاسق فاجر ہم کیوں ثابت کریں؟ کچھ چیزیں ہیں فسق و فجور سے ثابت ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس پر اس کی نیت سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ جب کسی پر کسی کی نیت سے کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے تو پہلے اس نے وہ جو گندی نیت کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ گندی نیت کرنے والے پر جب اس کی گندی نیت ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کسے پتہ چلتا ہے؟ جس نے گندی نیت کی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو کیا پتہ؟ اور جب کوئی گندی نیت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ گندی نیت میں کسی کی جوتی اٹھا کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اس کی گندی نیت ہم پر بھی ثابت ہو گئی۔ جدھر جا کر بات ثابت ہوئی ہے اس کے چوری کے عمل سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنا حلف توڑتا ہے، جو حکم کے خلاف کام کرتا ہے، اور اگر نظر کسی نے حکم کے مطابق نہیں مانگی، اس کا حکم جاننا اور ہے، اور اگر کسی نے نظر حکم کے مطابق مانگی ہے، اس کا حکم جاننا اور ہے۔ قرب قیامت جب آ جائے گی پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حکم کے خلاف کسی نے نظر مانی ہوگی جس کا چھوڑ دینا، پورا نہ کرنا ضروری ہوگا، حکم کے خلاف نظر مانی ہوگی، اور پتہ وہ کیا کرے گا؟ قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی نظر توڑ دے، قسم توڑ دے، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ کیا کرے گا؟ حکم کے خلاف اس نے سارا کچھ کیا ہوگا، حکم کے خلاف اس نے نظر مانی ہوگی، نظر نہیں اپنی چھوڑے گا، کہے گا کہ میں نے 10 کروڑ جھوٹ بولنے پر، اپنی گواہی بدلنے پر، اپنا قرآن کا حلف بدلنے پر 10 کروڑ مجھے مل گئے، اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا کون سا مشکل ہے؟ کھانا کھلا کے پاک اور صاف ہو جائے گا کہ میں نے جو حلف اٹھایا تھا وہ فارغ ہو گیا، مت نہیں ماری گئی۔ یہ آج وہ حالات آ گئے، یہ جو لعنت اس پر پڑ گئی ہے یہ عارضی لعنت نہیں ہے، یہ ابدی لعنت ہے۔ اس کی توبہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سے ہی کر سکتا ہے، ہمارے بیچ میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی مومن ہوتا ہے اور مومن کامل نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اس نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، وہ اللہ کے پاس توبہ ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو توبہ اس کی ہے ہی نہیں، ہم کون ہوتے ہیں توبہ اس کی دینے اور لینے والے؟ اس لیے ان باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو اس نظر کا چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ حکم کے خلاف میں اللہ پروردگار کی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، پوری زندگی اس کی شہادت گواہی
یہ عمل اس کا ہم میں سے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کون معاف کرے گا؟ اللہ پروردگار معاف کرے گا۔ اللہ کے ساتھ ہوا ہے نا، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ ہوا ہے نا، تو معافی تو وہی کرے گا نا۔ میں معافیاں مانگ کے گھر چلا جاؤں، میری مت ماری گئی ہے، مجھے معاف ہو گیا۔ میں معافیاں مانگ کے گھر چلا جاؤں اور جس نے معافی دینی ہے وہ معافی نہیں دیتا، شیطان ہے، معافیاں مانگ کے گھر چلا جائے، اور جس نے معافی دینی ہے وہ معافی نہیں دیتا۔ اس نے تو معافی اسے دی ہوئی ہے جو حکم کے خلاف کوئی نظر مان لیتا ہے، حکم کے خلاف کوئی قسم کھا لیتا ہے، حکم کے خلاف کوئی گواہی شہادت دے دیتا ہے، اسے ترک کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے، چھوڑ دے کہ میں نے یہ نظر پوری نہیں کرنی، میں نے یہ جو حکم کے خلاف وفاداری کے پیسے لے لیے میں نے نہیں لینے، سارا کچھ واپس کر دے۔ یہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ظلم ہے جو بندہ اپنی جان پر کرتا ہے، حکم کے خلاف ہو جائے تو اس کی معافی یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ چھوڑ دے اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگے، مجھ سے اور آپ سے نہ مانگے۔ اس کا عمل اسے بتائے گا، اس کے عمل کی سچائی ہر ایک کو بتائے گی۔ عمل سچا ہوتا نہیں اس کا، فسق و فجور، پھر فاسق فاجر ہی ہے۔ ویسے میں نے معافی اللہ سے مانگنی، اور جو معافی سے پہلے تو نے لعنتیں کمائی ہیں اور جس نے تجھ پر لعنتیں کی ہیں، جس کا تو مال ڈھاکے میں مار کے لے کے آیا ہے، اس کے مال کا سنا، اور اسے جو ظلم زیادتی کا شکار بنایا اس کا سنا۔ تین باتیں یاد رکھنا، ایک حکم کے مطابق ہے، ایک حکم کے خلاف ہے، اور ایک حکم کے انکار میں ہے۔ اس کا کسی سے نہ پوچھنا جا کر، کوئی فائدہ نہیں اس کا پوچھنے کا۔ ایک حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے، اس کا کسی سے جا کر نہ پوچھنا۔ حکم وہ دیتا ہے اللہ، حکم اللہ دیتا ہے، اور حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ کہ حکم کی تعلیم میں میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے، اللہ نہیں عمل کرتا۔ اللہ ہمارے عمل کی حقیقت جانتا ہے کہ اس نے فطرت پیدا کی ہے، اللہ پروردگار عمل نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ ہماری فطرت کی حقیقت جانتا ہے کہ پیدا اس نے کی ہے، کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، جب یہ شادی بیاہ فطرت میں کر لیں گے تو ان کو کیا مزہ آئے گا، ان کو کیا تکلیف آئے گی، کدھر ان کو نیند آئے گی، کدھر ان کو جاگ آئے گی، کدھر کیا کھانے کے بعد ہوگا، پینے کے بعد ہوگا، مباشرت کے بعد ہوگا، شادی نکاح سے پہلے ہوگا، شادی نکاح کے بعد ہوگا، کہ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، اور فطرت کی حالت، فطرت کی کیفیت، فطرت کی عقل، شعور، سمجھ ساری اللہ پروردگار کو اپنے علم میں پتہ ہے۔ وہ دینے والے کو تو اللہ نے جو دی بعد میں پتہ ہوتا ہے، اللہ کو سارا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور کہ اللہ عمل کرتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ اللہ عمل کے مزے جانتا ہے تو پھر اللہ کو علم ہوتا ہے تیری مت ماری گئی ہے۔ مت تو اس کی ماری گئی ہے جس کو ان دو باتوں کا پتہ نہیں ہے، کہ حکم دینے والا اللہ ہے اور حکم کی تعلیم کرنے والا اللہ کا بندہ ہے۔ ایک حکم کے خلاف ہے، ایک حکم کے انکار میں، اور ایک حکم کے مطابق ہے۔ حکم کے مطابق جی کس نے کیا ہے؟ حکم کے مطابق اس نے کیا ہے جس نے حکم کی تعلیم اللہ کے بندے سے حاصل کی ہے، اور جس نے فتح بیونی نہیں جانا، اس نے کیا جانا ہے؟ اس نے کیا جانا؟ کیا وہ جانتا ہے؟ کہیں وہ جاہل ہے، کہیں وہ مچلا ہے، کہیں وہ فاسق ہے، کہیں وہ فاجر ہے، کہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کے خلاف، اللہ پروردگار کے حکم کے انکار میں قسم کے خلاف قسم کھاتا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ کافر مشرک ہی نہیں ہوتا۔ شیطان جو ہے مسلمان تھا، اللہ کا عابد بندہ تھا، لیکن جب اللہ کے حکم کے انکار پر اس نے سجدے سے دوری اختیار کی، سجدہ نہیں کیا، تو اب اللہ کا دشمن ہو گیا۔ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ بس یہی تو ہے وہ بات، کہ تجھ سے
اور تیرے پیروکار دشمنوں سے جو ہمارے اور ایمان والوں کے یعنی سب کے دشمن ہیں، جہنم بھر کر رہوں گا۔ کافروں سے مشرکوں سے کدھر فرمایا؟ کافر مشرک اگر ہے تو اب تو وہ نہیں نہ رہا، وہ اب تو نہیں نہ رہا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لی ہے۔ یہ حکمی کفر شرک کی باتیں نہیں ہیں، حقیقی باتوں میں دو ہی ہیں، اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا دشمن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بھائی جو دین میں حکم میں داخل ہوا ہے اور دین میں داخل ہو کے حکم کی تعلیم میں جی اور مر رہا ہے، کیا ہو گیا اگر کوئی کمی ہو گئی؟ کمیاں وہ معاف کر دیتا ہے، عطائیں وہ کرتا ہے، عطاؤں میں نعمت ہوتی ہے اور حکم میں فرضیت ہوتی ہے۔ کتنا قسمت والا ہے، اپنے مقصد زندگی کو بھی پورا کر رہا ہے اور نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی ہمیں سمجھ میں داخل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔